احرام کے اندر وہ بند دروازہ جو آج تک نہیں کھلا، اس کے پیچھے آخر کیا چھپا ہے؟ 2017 میں احرام کے اندر ایک بہت بڑا چھپا ہوا کمرہ ملا، مگر کھولنے کی اجازت آج تک کیوں نہیں دی گئی؟ وہ پتھر جو آج کی مشینیں بھی نہیں کاٹ سکتی، ہزاروں سال پہلے کس نے اور کیسے کاٹے؟ احرام 10,000 قبل مسیح کے آسمان کے لگتے ہیں، تو کیا یہ فرعون خوفو سے بھی ہزاروں سال پہلے بنے تھے؟ ڈاکٹر زہی حواس نے ہر بار تحقیق اس وقت کیوں روکی جب سچ سامنے آنے والا تھا؟ یہ اندر سے اس سے کہیں زیادہ عجیب ہے جتنا آپ سوچتے ہیں۔ عام طور پر ہمیں صرف چند کمروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، بادشاہ کا کمرہ، ملکہ کا کمرہ اور کچھ جوڑنے والے راستے، لیکن حال ہی میں کی گئی دریافتوں نے ایک حیران کن بات سامنے لائی ہے۔ ممکن ہے احرام میں اس سے کہیں زیادہ چھپا ہوا ہو جتنا تاریخ دانوں نے کبھی سوچا تھا۔ 1990 کی دہائی کے شروع میں ایک جرمن انجینئر جس کا نام روڈولف گینٹن برنک تھا، اس نے ملکہ کے کمرے کے اندر موجود تنگ سرنگوں کی چھان بین کی۔ ایک چھوٹے روبوٹک کیمرے کی مدد سے، جسے انہوں نے بڑی احتیاط سے ان تنگ جگہوں سے گزارا، انہوں نے ایک حیران کن چیز دریافت کی، ایک پراسرار چونے کے پتھر کا دروازہ جو سرنگ کے اندر بالکل فٹ بیٹھا ہوا تھا اور اس پر 2 چھوٹے تانبے کے ہینڈل لگے ہوئے تھے۔ اس دروازے کو گینٹن برنکس ڈور کا نام دیا گیا اور اس عجیب دریافت نے پوری دنیا کی توجہ فوراً اپنی طرف کھینچ لی۔ اور یہاں یہ بات اہم ہے کہ تانبے کے یہ ہینڈل جیسی دھاتی چیزیں احرام کے اندر کہیں سے بھی نہیں ملی تھی، جو اس بات کا اشارہ دیتی تھی کہ یہ دروازہ کسی اہم چیز کی حفاظت کر رہا ہے۔ تقریباً 10 سال کے انتظار کے بعد 2002 میں نیشنل جیوگرافک کی طرف سے حمایت یافتہ ایک اور ٹیم واپس آئی۔ انہوں نے گینٹن برنک کے دروازے میں ایک چھوٹا سا سوراخ کیا تو اس کے بالکل پیچھے ایک اور بند چونے کے پتھر کی سل موجود تھی، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ دوسرا دروازہ آج تک نہیں کھولا گیا۔ دنیا بھر کے محققین کی بار بار درخواستوں کے باوجود مصری حکام نے مزید تحقیق کی اجازت دینے سے انکار جاری رکھا۔ پھر 2017 میں ایک بین الاقوامی سائنسدانوں کی ٹیم نے ایک جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی جسے نیون ریڈیوگرافی کہتے ہیں، تاکہ احرام کے اندر کا حال بغیر اسے چھیڑے معلوم کیا جا سکے، اور اس کے نتائج انتہائی حیران کن تھے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی چھپی ہوئی جگہ دریافت کی جو گرینڈ گیلری کے بالکل اوپر تھی، ایک بہت بڑا پہلے سے انجان کمرہ جو احرام کے تمام معلوم کمروں جتنا بڑا تھا، لیکن اس کا کوئی نظر آنے والا دروازہ نہیں تھا اور کسی کو بھی اندازہ نہیں کہ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے فوراً اسے کئی سالوں کی سب سے اہم قدیم دریافتوں میں سے ایک قرار دیا، لیکن ایک بار پھر مزید چھان بین کی درخواستوں کو مصری حکام نے مسلسل رد کر دیا۔ ان چھپے ہوئے کمروں اور بند راستوں سے آگے احرام کے اندر موجود جسمانی شواہد بھی روایتی نظریات کو چیلنج کرتے ہیں۔ محققین، جن میں انجینئر کرسٹوفر بھی شامل ہیں، نے بڑی باریکی سے ان نشانوں اور نمونوں کو دستاویز کیا ہے، جو صاف ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں جدید ترین اوزار استعمال کیے گئے تھے۔ انجینئر کرسٹوفر نے بادشاہ کے کمرے میں گرینائٹ کے بلاکس کا قریب سے مطالعہ کیا اور بالکل گول طریقے سے ڈرل کیے گئے سوراخ اور بالکل درست نشانات نوٹ کیے، جو جدید مشینوں جیسی صلاحیت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ چیزیں سادہ تانبے کی چھینی یا اوزاروں کی پہنچ سے بالکل باہر ہیں۔ گرینائٹ دنیا کے سب سے سخت پتھروں میں سے ایک ہے۔ پرانے زمانے کے بنیادی اوزار اس پر بہت جلد ٹوٹ جاتے یا بیکار ہو جاتے ہیں، تو پھر ہزاروں سال پہلے قدیم لوگوں نے یہ کیسے ممکن بنایا؟ یہ تمام عجیب دریافتیں، چھپے ہوئے کمرے، پراسرار دروازے، بالکل درست کٹائی، ایک قابل ذکر بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ شاید احرام بنانے والوں کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی تھی، یا شاید انہیں تاریخ میں گم ہو جانے والی کسی بہت پرانی قوم سے علم ورثے میں ملا تھا۔ پھر بھی ان دلچسپ امکانات کے باوجود روایتی ماہرین آثار قدیمہ ایک محتاط بلکہ دفاعی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ماہرین آثار قدیمہ واقعی مصر کے ورثے کو
بے تکی باتوں سے بچانا چاہتے ہوں، لیکن یہ احتیاط شاید انجانے میں ہمیں ان اہم سچائیوں سے دور کر رہی ہے جو ہمارے قدموں کے عین نیچے چھپی ہوئی ہیں۔ آخر کار ہمارے سامنے کئی بڑے اور دلچسپ راز باقی رہ جاتے ہیں۔ ان بند چونے کے پتھروں کے دروازوں کے پیچھے کون سے راز ہیں؟ 2017 میں دریافت ہونے والے اس بڑے چھپے ہوئے کمرے کا مقصد کیا ہے، اور کیا ان چھپی ہوئی جگہوں کو کھول کر آخر کار یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ عظیم اہرام واقعی کس نے بنایا اور اس حیرت انگیز کارنامے کو کیسے انجام دیا گیا؟ یہاں ایک سوال انتہائی پریشان کن ہے۔ کیا ڈاکٹر زہی حواس واقعی مصر کے ورثے کی حفاظت کر رہے ہیں، یا وہ کسی اور چیز کی رکھوالی کر رہے ہیں؟ ایسے راز جو تاریخ کو بالکل نئے سرے سے لکھ سکتے ہیں۔ جب تک مصری آثار قدیمہ میں اصلی کلیئرٹی نہیں آ جاتی، ہم شاید کبھی نہ جان سکیں کہ ان احتیاط سے محفوظ دروازوں کے پیچھے اصل میں کیا چھپا ہوا ہے۔ ان سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیں ان متبادل نظریات کی طرف بڑھتے ہیں جن کے بارے میں روایتی آثار قدیمہ بات کرنے سے ہچکچاتی ہے۔ آزاد محققین نے ایسے مضبوط شواہد دریافت کیے ہیں جو اس سرکاری کہانی کو چیلنج کرتے ہیں جو ہمیں سنائی گئی ہے۔ پہلے ہم نے ڈاکٹر رابرٹ شاک کی دلچسپ دریافتوں کا ذکر کیا تھا، جنہوں نے اس فینکس کے بارے میں بتایا کہ اس کی ابتدا ممکنہ طور پر طے شدہ ٹائم لائن سے بہت پہلے کی ہو سکتی ہے، جو ممکنہ طور پر ایک پرانی بھولی بصری قوم سے جڑی ہو سکتی ہے۔ اس امکان پر آگے بڑھتے ہوئے رابرٹ باول کا قابل ذکر اورین کوریلیشن تھیوری سامنے آتا ہے۔ مسٹر باول نے ایک غیر معمولی بات نوٹ کی۔ گیزا کے تینوں بڑے اہرام اورین کی پٹی کے ستاروں کی بالکل درست نقل بناتے ہیں، لیکن فرعون خوفو کے دور کے مطابق نہیں، بلکہ ان کی ترتیب تقریباً 10,000 قبل مسیح میں اس برج کی پوزیشن سے بالکل میل کھاتی ہے، یعنی روایتی تاریخ سے ہزاروں سال پہلے۔ یہ محض اتفاق نہیں لگتا، اورین قدیم مصری ثقافت میں بہت گہری اہمیت رکھتا تھا۔ یہ آخرت کے دیوتا اوسیرس کی علامت تھا، موت اور دوبارہ زندگی کے چکر کا راج کرنے والا۔ اگر مسٹر باور کا نظریہ درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اہرام بنانے والوں کو علم فلکیات کی گہری سمجھ تھی، اور انہوں نے جان بوجھ کر اپنی یادگاروں میں آسمانی معنی کو زندہ رکھا، وہ علم جو تاریخ دانوں کے مطابق قدیم مصری رکھتے ہی نہیں تھے۔ کچھ محققین یہ تجویز کرتے ہیں کہ مصر کی شاندار یادگاریں دراصل ایک بہت پرانی گمشدہ قوم سے جڑتی ہیں۔ انجینئر کرسٹوفر نے بڑی باریکی سے عظیم اہرام کے اندر گرینائٹ کے بلاکس کا جائزہ لیا اور ایسے بالکل درست ڈرلنگ کے نشانات اور جدید اوزاروں کے کٹ دریافت کیے جو سادہ تانبے کی چھینی یا اوزاروں سے کسی طرح بھی نہیں بن سکتے تھے۔ گرینائٹ ناقابل یقین حد تک سخت ہے، اور آج کے دستی اوزاروں سے بھی درست کٹ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو کیا قدیم مصری واقعی بنیادی اوزاروں سے یہ پیچیدہ کاریگری کر سکتے تھے، یا انہیں کسی اور قوم کی ٹیکنالوجی کی مدد ملی تھی؟ ایک اور پریشان کن سوال اس بات کے گرد گھومتا ہے کہ مصریوں نے اہرام کی جگہ تک بڑے بڑے گرینائٹ کے بلاک کیسے پہنچائے۔ ان میں سے کچھ بڑے پتھروں کا وزن 80 ٹن تک تھا، اور ان کو گیزا سے 500 میل سے زیادہ دور سے لایا گیا تھا۔ روایتی تاریخ دانوں نے اس بارے میں کوئی قابل یقین وضاحت نہیں دی۔ قدیم مصری ان بہت بھاری پتھروں کو اتنی لمبی دوری تک کیسے لے جا سکتے تھے، خاص طور پر بغیر پہیوں یا جدید مشینری کے؟ آج بھی اس قسم کے پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بھاری مشینری، خصوصاً گاڑیوں اور وسیع منصوبہ بندی کے بغیر ناممکن ہوگا۔ روایتی کہانی میں یہ بہت بڑی خامی ایک واضح سوال اٹھاتی ہے، قدیم لوگوں نے وہ کیسے کیا جو آج کے جدید انجینئرز کے لیے بھی بہت مشکل ہے؟ گراہم ہینکوک اس نظریے کو مزید آگے لے جاتے ہیں اور یہ تجویز کرتے ہیں کہ کبھی ایک ترقی یافتہ عالمی قوم تھی جو اب بھلا دی گئی ہے، جو کسی بڑی عالمی تباہی یا آہستہ آہستہ زوال کے سبب ختم ہو گئی۔ ہانکوک کچھ مقامات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، خاص طور پر گوبیلکی ٹیپے ترکی میں، جو تقریباً 12,000 سال پرانا مندروں کا ایک شاندار مجموعہ ہے۔ اس گمشدہ قوم کے ثبوت کے طور پر ہانکوک کا کہنا ہے
کہ ان قدیم لوگوں کا اعلیٰ علم بالکل ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے بچے کچھ حصے آگے منتقل ہوتے رہے اور آخر کار قدیم مصریوں کو متاثر کیا۔ محققین جیسے جان انتھونی ویسٹ اور ڈاکٹر رابرٹ شوپ بھی اس خیال سے اتفاق کرتے ہیں۔ یہ تجویز کرتے ہیں کہ مصریوں نے اپنی حیرت انگیز تعمیراتی، فلکیاتی اور میتھمیٹیکلی صلاحیتیں راتوں رات خود سے نہیں بنا لی، بلکہ ان کو یہ جدید صلاحیتیں ایک بہت پرانی قوم سے ورثے میں ملی تھیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قدیم مصری ثقافت اچانک مکمل طور پر ترقی یافتہ اور پیچیدہ نظر کیوں آتی ہے۔ مثال کے طور پر ابیڈیوس میں پراسرار اوسیرین مندر کو دیکھیں۔ بڑے بڑے گرینائٹ کے بلاک سے بنی یہ عمارت بالکل وہی جدید تعمیر اور باریک کاریگری دکھاتی ہے جو ہم نے عظیم اہرام کے اندر دیکھی، وہ صلاحیتیں جو قدیم مصریوں کی پہنچ سے بہت باہر تھیں۔ اسی طرح سقارا کے سیراپیم میں موجود بڑے بڑے گرینائٹ کے صندوق غیر معمولی طور پر ایکوریسی دکھاتے ہیں جو آج کی جدید مشینری کو بھی چیلنج کرتے ہیں۔ قدیم مصر کے زمانے میں استعمال ہونے والے پرانے اوزار تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ قابل ذکر دریافتیں قدیم مصر کے بارے میں تاریخ کی قائم کہانی کو سنجیدگی سے چیلنج کرتی ہیں اور اشارہ دیتی ہیں کہ تاریخ کی پرتیں ابھی بھی کھلنے کی منتظر ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ روایتی آثار قدیمہ نے ایسے شواہد کو نظر انداز کیا ہو جو کسی پرانی اعلیٰ ترقی یافتہ قوم کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس نے مصر کی سب سے مشہور یادگاریں بنائی تھی؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ پراسرار بنانے والے کون لوگ تھے اور ان کے پاس اپنے وقت سے بہت آگے کا علم اور ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ جو کچھ ہم نے قریب سے دیکھا، اس کے بعد فرعون خوفو کو عظیم اہرام سے واضح طور پر جوڑنے والے قدموں کی پریشان کن غیر موجودگی، وہ ناقابل یقین حد تک درست تعمیر جو سادہ اوزاروں کے ساتھ بہت جدید لگتی ہے، ابھی تک بند پڑے کمرے اور بہت پرانے زمانے کی طرف اشارہ کرنے والے شواہد، یہ دلچسپ دریافتیں بتاتی ہیں کہ اہرام بنانے والوں کے پاس غالباً ایسا علم اور طریقے تھے جو روایتی تاریخ نے انہیں جتنا دیا اس سے بہت زیادہ تھے۔ شاید قدیم مصری اس سے کہیں زیادہ جانتے تھے جتنا ہم سمجھتے ہیں، اور ان کے جدید طریقے وقت کے ساتھ گم ہو گئے، یا شاید یہ یادگاریں اصل میں کسی پہلے کی قوم نے بنائی تھی جن کی صلاحیتیں بعد میں آنے والے قدیم مصریوں نے اپنا لیں یا ان کے مطابق ڈھال لیں۔ لیکن اگر یہ خیالات اتنے دلچسپ ہیں تو روایتی آثار قدیمہ پھر بھی انہیں پوری طرح کیوں نہیں کھوجتی؟ ایک وجہ یہ ہے کہ کسی پرانی زیادہ ترقی یافتہ قوم کو قبول کرنے کا مطلب ہوگا کہ ہم جس کہانی کو ابھی مانتے ہیں اسے بالکل بدل دیا جائے۔ تاریخ کی کتابیں، عجائب گھر کی نمائشیں اور گہرے خیالات کو نئے سرے سے لکھنا آسان نہیں ہوتا۔ مصر کے لیے یہ تسلیم کرنا کہ اس کے مشہور اہرام شاید اس کی اپنی معلوم قوم سے پہلے کے ہوں یا شاید خالص مصری تخلیق نہ ہوں، مصر کے قومی فخر اور پہچان کے لیے ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ چھپے ہوئے کمروں، قدیم ٹیکنالوجیوں اور متبادل تاریخی وضاحتوں کی مزید کھوج کا مزاحمت کرتے ہوئے روایتی آثار قدیمہ شاید انجانے میں ریت کے نیچے چھپی اہم سچائیوں کو دباتی جا رہی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر ہمیں مصر کے صحرا کے نیچے ایسی کسی ترقی یافتہ قوم کا واضح ثبوت ملے جسے تاریخ نے بھلا دیا ہو، ایسی دریافت صرف مصر کے بارے میں ہمارا نظریہ نہیں بدلے گی، یہ انسانی تاریخ کے بارے میں ہماری پوری سوچ کو، سمجھ کو بدل دے گی، ان تمام باتوں کو چیلنج کرے گی جو ہم نے اپنے آباء و اجداد اور ان کے ناقابل یقین کارناموں کے بارے میں سوچ رکھی ہیں۔ اگر آپ کو اہرام مصر کے بارے میں یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ اہرام مصر کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے۔